ہاں کہ جب موت آتی ہے تو ایک پل نہیں رکتی، ایک پل نہیں دیتی کہ انسان اس سے یہ کہے کہ تھوڑا صبر کر، میں نے ابھی اللہ کو راضی نہیں کیا، مجھے سجدہ کرنے دے، مجھے معافی مانگنے دے۔ موت کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا وقت دینے کے لیے، وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے یا نہیں، وہ بس اللہ کے حکم پہ آتی ہے اور ہماری روح اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور وہ جسم کہ جس کو سجانے کے لیے ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، جس کو سنوارنے کے لیے ہم گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور جس کے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنا بھول جاتے ہیں، وہ جسم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، ایک بے جان سا جسم جس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہوتی روح کے نکلنے کے بعد۔ ہر گزرتا سورج مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ ایک دن میری زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی، ڈھل جائے گی، غروب ہو جائے گی۔ یہ مٹی جس کو ہم اپنے اوپر لگنے سے جھاڑنے لگتے ہیں، یہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ ایک دن یہ میرے اوپر ہوگی اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ میں اس کو اپنے اوپر سے ہٹا لوں، نہ آپ کے اندر ہوگی۔ ایک دن یہ لب جو بہت کچھ بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، خاموش ہو جائیں گے، اور ہر جوانی کی عالم میں آنے والی موت مجھے یہی احساس دلاتی ہے کہ موت تو کسی کا ساتھی نہیں، یہ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے۔ موت تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے، پھر چاہے ہم بڑھاپے میں اپنے بستر پر ہوں یا جوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رہ کر اپنی جوانی گزار رہے ہوں۔ یہ خوبصورت کپڑے جو اس وقت میں نے، آپ نے اور ہمارے گھر والوں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ مجھے احساس دلاتے ہیں کہ وہ کپڑا جس سے میرا کفن بننے والا ہے وہ بازار میں آ چکا ہے، لیکن میں بے خبر ہوں اور عنقریب اس کو میں پہننے والا ہوں۔ عنقریب وہ کپڑا ہمارے جسموں سے لپٹنے والا ہے، اور اسی کپڑے کے ساتھ ہم زمین کے 6 فٹ گہرائی میں جانے والے ہیں۔ یہ عالیشان اور بڑا سا گھر جس کو سجانے اور بنانے میں ہم اپنی عمر گزار دیتے ہیں یار، بس ہر گزرتا دن یہی احساس دلاتا ہے کہ ایک دن بس زمین کے اندر جا کر 3 سے 4 فٹ کی قبر میں رہنا۔ ہاں کہ جب موت آتی ہے تو ایک پل نہیں رکتی، ایک پل نہیں دیتی کہ انسان اس سے یہ کہے کہ تھوڑا صبر کر، میں نے ابھی اللہ کو راضی نہیں کیا، مجھے سجدہ کرنے دے، مجھے معافی مانگنے دے۔ موت کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا وقت دینے کے لیے، وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے یا نہیں، وہ بس اللہ کے حکم پہ آتی ہے اور ہماری روح اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور وہ جسم کہ جس کو سجانے کے لیے ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، جس کو سنوارنے کے لیے ہم گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور جس کے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنا بھول جاتے ہیں، وہ جسم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، ایک بے جان سا جسم جس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہوتی روح کے نکلنے کے بعد۔ ہر گزرتا سورج مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ ایک دن میری زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی، ڈھل جائے گی، غروب ہو جائے گی۔ یہ مٹی جس کو ہم اپنے اوپر لگنے سے جھاڑنے لگتے ہیں، یہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ ایک دن یہ میرے اوپر ہوگی اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ میں اس کو اپنے اوپر سے ہٹا لوں، نہ آپ کے اندر ہوگی۔ ایک دن یہ لب جو بہت کچھ بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، خاموش ہو جائیں گے، اور ہر جوانی کی عالم میں آنے والی موت مجھے یہی احساس دلاتی ہے کہ موت تو کسی کا ساتھی نہیں، یہ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے۔ موت تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے، پھر چاہے ہم بڑھاپے میں اپنے بستر پر ہوں یا جوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رہ کر اپنی جوانی گزار رہے ہوں۔ یہ خوبصورت کپڑے جو اس وقت میں نے، آپ نے اور ہمارے گھر والوں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ مجھے احساس دلاتے ہیں کہ وہ کپڑا جس سے میرا کفن بننے والا ہے وہ بازار میں آ چکا ہے، لیکن میں بے خبر ہوں اور عنقریب اس کو میں پہننے والا ہوں۔ عنقریب وہ کپڑا ہمارے جسموں سے لپٹنے والا ہے، اور اسی کپڑے کے ساتھ ہم زمین کے 6 فٹ گہرائی میں جانے والے ہیں۔ یہ عالیشان اور بڑا سا گھر جس کو سجانے اور بنانے میں ہم اپنی عمر گزار دیتے ہیں یار، بس ہر گزرتا دن یہی احساس دلاتا ہے کہ ایک دن بس زمین کے اندر جا کر 3 سے 4 فٹ کی قبر میں رہنا۔ ہاں کہ جب موت آتی ہے تو ایک پل نہیں رکتی، ایک پل نہیں دیتی کہ انسان اس سے یہ کہے کہ تھوڑا صبر کر، میں نے ابھی اللہ کو راضی نہیں کیا، مجھے سجدہ کرنے دے، مجھے معافی مانگنے دے۔ موت کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا وقت دینے کے لیے، وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے یا نہیں، وہ بس اللہ کے حکم پہ آتی ہے اور ہماری روح اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور وہ جسم کہ جس کو سجانے کے لیے ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، جس کو سنوارنے کے لیے ہم گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں،
اور جس کے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنا بھول جاتے ہیں، وہ جسم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، ایک بے جان سا جسم جس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہوتی روح کے نکلنے کے بعد۔ ہر گزرتا سورج مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ ایک دن میری زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی، ڈھل جائے گی، غروب ہو جائے گی۔